اللہ رب العزت کا کروڑہ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے، اور بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا پہ رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عید کا دن کیسے بنا؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت آدم، آپ کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوں وہ تو عید بن جائے، اور جس دن امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائیں تو اگر اس کو عید کہہ دیا جائے تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ قل هو اللہ احد، اللہ نے خود نہیں فرمایا کہ میں ایک ہوں، اے محبوب تو فرما دے کہ میں ایک ہوں، یعنی کہ رب اپنا تعارف بھی نبی پاک کے وسیلے سے کروا رہا ہے۔ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، امام الانبیاء، فخر موجودات، حبیب کبریا، باعث تخلیق کائنات، سرور سروراں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت، اس کا ذکر کریں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے بہت سے اوصاف ہیں، جس عنوان کو بھی چھیڑا جائے ہر صفت ہی وراء الورا ہے۔ آپ کے صادق اور امین ہونا، آپ کا اخلاق کا اعلیٰ ہونا، آپ کا حلم، بردباری، آپ کا دوسروں کو معاف کرنا، آپ کی سیرت میں یہ پہلو بڑا نمایاں تھا، آپ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ یعنی جتنی بھی یہ صفات ہیں میرے آقا کی، ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث تقلید ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر تم اپنی زندگی کے لیے کوئی رول ماڈل بنانا چاہو، کوئی نمونہ بنانا چاہو تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو انہی صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے جس کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ وہ جو چند لمحے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ سے سچا اور امانت دار کوئی نہیں ہے، اگر یہ پہاڑ کے پیچھے لشکر جو آ رہا ہے اگر ہمیں دکھائی نہ دے تو ہماری آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو کہا کہ ایک رب کی عبادت کرو، اسی رب نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، تو وہ جو پہلے بڑی صفات کر رہے تھے وہ آپ کی دشمنی پر اتر آئے، وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، طرح طرح کی آپ کو سزائیں دینے لگے، آپ کو ستانے لگے، اتنا ستایا کہ آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا اس کو بھی طرح طرح کی سزائیں ملتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف جسمانی ٹارچر کیا جاتا بلکہ ذہنی تشدد بھی کیا جاتا۔ معاذ اللہ کبھی آپ کو پاگل اور مجنون کہا جاتا، کبھی دیوانہ اور شاعر بولا جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ کبھی وحی میں تاخیر ہوتی تو ابو لہب کی بیوی وہ بھی تانا دے دیا کرتی کہ محمد کا رب معاذ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس طرح کی تکلیفیں دی جاتی، لیکن حاضرین محترم وقت تبدیل ہوا۔ وہ وقت جو مسلمانوں پر بڑا کٹھن تھا، ایک وقت آیا کہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرما دیا۔ پورے عرب میں آپ کا سکہ دین اسلام کا وہ جم چکا تھا، اب آپ کے پاس طاقت آ چکی تھی، آپ صاحب اختیار ہو چکے تھے، لیکن آپ نے بدلہ لینے کی بجائے ایک ایسے پرامن معاشرے کی تعمیر کیا کہ آج کے جدید دور میں بھی لوگ اس وقت کے قوانین جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ان افراد کے لیے بنائے تھے، آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حقیقی معنوں میں ہم اتنی ترقی کر کے بھی، اتنے حقوق کے علم بردار بن کے بھی، وہ حقوق ہم آج بھی انسانوں کو نہیں دے سکے جو 1450 سال پہلے رسول رحمت دے چکے تھے۔ ایک ایسی تعمیری معاشرے کو قائم کیا، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے خالق کائنات نے صفت رحمت کو مختلف مقامات پر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی خطبہ میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سورہ آل عمران۔ فرمایا، اے رسول محتشم، یہ اللہ کی کیسی رحمت ہوئی آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم طبع بن گئے، آپ لوگوں پر شفیق بن کر آئے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، آپ سے دور بھاگتے۔ اے محبوب مکرم، آپ اچھے کاموں بس آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، ان سے درگزر کیجئے اور اہم امور میں ان سے مشاورت کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیہ میں بھی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت بڑی نمایاں ہے۔ فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا جسے گراں گزرتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے بھلائی اور ہدایت طلب کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس رسول کی خواہش یہ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بے شک وہ مومنوں کے لیے بڑے ہی رؤوف الرحیم ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورۃ الکہف۔ فرمایا، اے حبیب مکرم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم کی وجہ سے اپنی جان بھی گوا دیں گے؟ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حضور کی صفت رحمت، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ
نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ فرمایا اے جان جانا، اے حبیب مکرم، اے رسول رحمت، ان پر حسرت فرط غم میں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے، بے شک وہ جو کچھ سر انجام دیتے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز کا غم ہوتا تھا؟ کفار کے سامنے قرآن کی آیتیں سناتے، قرآن کی صورت میں، اور پھر پیغام دیتے کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، لیکن وہ کیا کرتے؟ جھٹلاتے، برا بھلا کہتے، مذاق اڑاتے، شاعر اور مجنوں کہتے، طرح طرح سے تکلیفیں دیتے۔ غم یہ نہیں تھا کہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں غم یہ تھا کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے محبوب آپ غم نہ کیجئے، یہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کے اوپر اپنا دست شفقت رکھیے، آپ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم بن جائیے۔ حاضرین محترم، یہ قرآن نے چند مقامات آپ کے سامنے بیان کیے۔ حدیث مبارکہ سنیے، سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتن ولا متعنتن ولکن بعثنی معلما میسرا۔ فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یقیناً اللہ نے مجھے لوگوں پر سختی کرنے والا اور عیب جوئی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے تو آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک دیہاتی آیا، مسجد نبوی میں نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، مسجد کی حرمت کے بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا، مسجد کے صحن میں آیا اور وہیں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اب لوگ غصے کے ساتھ بڑھنے لگے، اس کو ملامت کرنے لگے، اس کو روکنے لگے۔ میرے نبی نے پہلا کام تو یہ کیا کہ ان کو فوراً منع کیا، اس وجہ سے کہ اس کو اب اپنا کام پورا کرنے دو، یہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو تسلی سے کرنے دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پانی منگوایا، اور دو حدیثیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی اس جگہ پر بہا کر اس جگہ کو پاک فرمایا، دوسری یہ ہے کہ صحابہ کو حکم دیا اور فرمایا کہ پانی بہا دو، اور ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ سختی کرنے والا۔ حاضرین محترم، اس قدر حضور کی رحمت وسیع تھی، آج چھوٹی سی غلطی ہم سے، ہمارے ماتحتوں سے نہ ہو جائے تو ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً غصہ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ حضور کی شفقت اور رحمت کا یہ اندازہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میں ذاتی کام حضور کے کیا کرتا تھا، 10 سال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ بھی نہیں کہا تھا انس تمہیں یہ کام کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا یہ کام تم نے کیوں کر دیا، اتنا جملہ بھی نہیں کہا۔ حاضرین محترم، جب ہم ایسے بیانات سنتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ اوصاف ہمارے اندر آنے چاہیے، وہ صفات آنی چاہیے، پھر یہ حقیقی معنوں میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر صرف کانوں کے چسکے کے لیے سننا اور پڑھنا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حضور کی شفقت اور رحمت کا اندازہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہادۃ، فرمایا لوگوں بلا شبہ میں تو رحمت ہوں جسے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔
مجھے تو اللہ نے خالص رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رحمت کا جذبہ سوائے بدبخت کے علاوہ کسی دل سے نہیں نکالا جاتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بدبخت ہے وہ کہ جس کے دل میں رحمت کا جذبہ نہیں ہے، فرمایا وہ بدبخت ہے۔ رحمت تو ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی طبیعت میں رکھ دی گئی ہے، تو اس رحمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نے اپنے ناموں کا ذکر کیا اور اس میں صفت رحمت کو بیان کیا۔ فرمایا انا محمد و احمد والحاشر و نبی التوبہ و نبی الرحمہ۔ فرمایا اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، مجھے احمد بنا کر بھیجا ہے، مجھے حاشر بنا کر بھیجا ہے، مجھے توبہ کرنے والا اور رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب اندازہ کیجئے ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ تو اپنی جگہ، اللہ نے وہ نام دیا کہ آپ سے پہلے ایسا نام بھی کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی آئے بڑے پریشان حال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی آپ کا نام بگاڑ رہے تھے، آپ کو محمد کی بجائے مزمم کہہ کے آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، معاذ اللہ آپ کو لعنت کر رہے تھے۔ تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے، وہ تو کسی مزمم کو برا بلا کہہ رہے ہیں، یلعون مزمما ویشتمون مزمما، وہ تو کسی مزمم کی برائی کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ اور محمد ہوتا ہی وہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، خود بخود جو محمد کہہ دیتا ہے آقا کی تعریف خود بخود ہو جاتی ہے۔ حاضرین محترم، صفت رحمت کا بیان ہو رہا ہے۔ اب جو میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ ایک حدیث ہی اس پوری رحمت کی صفت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ صفت رحمت کے حوالے سے اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان ہوا ہے کہ آپ کو اپنے امتی ہونے پر بھی ایک مرتبہ پھر فخر ہوگا کہ ہم کس محبوب کے امتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا۔ فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود برحق، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی، اب بس جو میری فرما برداری کرتے ہیں وہ تو میرے ہیں، لیکن جو تیری نافرمانی کرتے ہیں ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو سزا دینے والا ہے، یعنی جو تو کرنا چاہے ان کے ساتھ کر لے، بس جو میری فرما برداری کرتے ہیں وہ تو میرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اپنے امتیوں کے بارے میں، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو پھر گناہ گاروں کو الگ نہیں کیا، پھر اپنے غریبوں کو الگ نہیں کیا، اپنے ان امتیوں کو جو دنیا میں کچھ گناہوں کی وجہ سے
जहन्नुम का मुस्तहिक ठहरेंगे। लेकिन क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका। हुजूर ने जब ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया तो अपनी उम्मत के बारे में फिक्रमंद हो गए और अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत, रोने लगे, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। फौरन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, या जिब्रीलु इज़हब इला मुहम्मद व रब्बुका आलमु फस्अलहु मा युबकीका। जा जिब्रील मेरे महबूब के पास जा, हालांकि मैं जानता हूँ, जाके पूछ तो सही है महबूब तुझे किस चीज़ ने रुला दिया, तू क्यों रोता है। जिब्रील अमीन खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रोते हैं, रब ने आपके लिए सलाम भेजा है। तो जिब्रील अमीन सारा मुआजरा सुनकर फिर रब की बारगाह में गए, यार ए मेरे अल्लाह तेरा महबूब अपनी उम्मत के लिए परेशान है, अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए परेशान है। तो रब ने फरमाया, ए जिब्रील जा मेरे महबूब को खुशखबरी दे दे। ए महबूब आप गम न करें, आप उनके लिए ज्यादा फिक्रमंद ना हो, कयामत का दिन होगा, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे, हम आपको खुश कर देंगे। सहाबा बड़ी आसानी करते थे हमारे लिए। सहाबा ने फौरन सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब खुश होंगे, क़यामत का दिन होगा, आप कब खुश होंगे। फरमाया, वो मेरा उम्मती जिसके दिल में राई के दाने के बराबर या इससे भी कम ईमान होगा, तो मैं उसको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल न कर दूं, मैं उस वक्त तक खुश ही नहीं होगा। कुरान क्या कहता है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब हम आपको राजी कर देंगे, हम आपको राजी कर देंगे। अब देखिए ये भी हमारे नबी की शान है कि कायनात का बड़े से बड़ा इंसान हो या छोटे से छोटा इंसान हो, जो भी दुनिया में आया है उसकी जिंदगी का मकसद ये है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए अपने नबी की शान पर कि वो रब हो के फरमा रहा है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब आप गम न कीजिए, मैं रब हो के तुझे राजी कर दूंगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। फिर आप देखिए ये सिफ्त रहमत गरीबों और मस्कीनों के लिए ये किस अंदाज में थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी नकल करते हैं इस हदीस मुबारका को, आप फरमाते हैं कि मुझे मसाकीन से मोहब्बत रखने और उनके करीब रहने की वसीयत की गई। और फिर एक और हदीस मुबारका में फरमाया, मुझे अपने कमज़ोरों में तलाश करना, मुझे अपनी गरीबों में तलाश करना, दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी। क़यामत के दिन भी यही आलम होगा। हुजूर या तो हौज़े कौसर पर अपने उम्मतियों को जाम पिलाते हुए नजर आएंगे, या मीज़ान के ऊपर किसी की नेकियां कम होंगी तो वहां पलड़े में एक कागज रख कर, जिसने हुजूर पर जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद पढ़ा होगा, कागज रख के उस मीज़ान का वजन बढ़ा देंगे। वहां भी उम्मतियों की फिक्र होगी। या हुजूर फरमाते, मुझे तलाश करना हो तो फिर पुल सरात पे आ जाना, मेरे उम्मती गुजर रहे होंगे, मैं साथ साथ दुआ कर रहा हूँगा, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। हाज़रीन मोहतरम, वहां भी गरीबों के बीच होंगे, गुनहगारों के बीच होंगे। और किसी शायर ने कहा था कि गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, हश्र के दिन भी वो सब के काम आएंगे, कौन है जिसने उनको पुकारा नहीं। उस दिन भी मेरे आका गरीबों और गुनहगारों के साथ होंगे। फिर आप देखिए बच्चों के साथ,
آپ کس انداز میں اپنی صفت رحمت کو نمایاں کرتے، یہ پہلو بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جس نے بچوں پر شفقت نہ کی، جس نے بڑوں کا احترام نہ کیا، فلیس منا، وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی حضور اسے اپنی امت سے نکال رہے ہیں، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ تم نے کس انداز میں شفقت کا معاملہ رکھنا ہے۔ اور پھر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں، دیکھیے بچوں کا کس قدر خیال رکھا جاتا، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، پھر مجھے پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، میرے کانوں میں بچوں کا شور آتا ہے، تو میں اس لیے نماز مختصر کر لیتا ہوں کہ کہیں بچے کی ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بچے کی ماں کے کانوں میں جب رونے کی آواز آئے گی تو وہ غم زدہ ہوگی، تو اس لیے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ بچوں سے پیار تھا کہ حسن و حسین آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو اوپر آ کے سوار ہو جاتے، آپ اپنے سجدوں کو لمبا کر لیا کرتے۔ اور پھر امیمہ بنت ابی زینب، حضرت زینب کی صاحبزادی، صحابی کہتے ہیں کہ حضور مسجد میں تشریف لائے اور نماز، نفل نماز پڑھنے لگے، اور آپ نے اس اپنی نواسی کو اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ اب جب اٹھاتے ہیں تو انداز کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اب جب رکوع میں جاتے ہیں تو بچی کو نیچے رکھ دیتے ہیں، اب جب حضور سجدے میں جاتے ہیں تو بچی اوپر سوار ہو جاتی ہے، اس کے لیے سجدے کو لمبا کرتے ہیں، پھر جب وہ خود اٹھتی ہے تو جب قیام کرتے ہیں تو پھر ساتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آج ہم بچوں کو اگنور کرتے ہیں بعض معاملات میں، مسجد میں بالخصوص آ جائیں ہمارے پکے نمازی ایسے اگنور کرتے ہیں، وہ پیچھے لے جاؤ انہیں کیوں لے کر آئے ہو؟ بھائی بچوں کی آوازیں نہیں آئیں گی۔ ترکی کی ایک کہاوت ہے کہ جس مسجد میں بچوں کی آوازیں نہ آئیں وہ اپنے مستقبل کی فکر کرے۔ اگر بچے ہی تو آ رہے ہیں، کتنے عقل مند ہیں، مسجد کی چٹائیاں خالی ہوتی ہیں وہ نہیں پہنچتے، عقل مند نہیں آ رہے، بچے آ رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کو آنے دیجیے۔ حاضرین محترم، پھر یتیموں کے لیے میرے آقا باعث رحمت بن کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے اپنی دو انگلوں کو ملا کر، ان انگشت کو ملا کر فرمایا، اشارہ کیا، اے میرے صحابہ، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اسلام کی کس قدر نے متاثر کیا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا میں نے سیرت نبوی سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، میرے آقا امام الانبیاء مصلی رسول پر موجود ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے، ایک بدو آتا ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بچہ 3 دن ہو گئے گم ہو گیا ہے، آپ دعا کیجئے میرا بچہ مل جائے۔ کہتے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جب امام الانبیاء دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ یعنی ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا قبولیت کے لیے اوپر جاتی ہے، لیکن جب میرے آقا دعا کرتے ہیں تو قبولیت خود بخود نیچے آ جاتی ہے۔
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جو دعائے محمد، کہتے حضور نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس دیہاتی نے، اس بدو نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً بھاگنے لگا کہ میں اپنے بچے کے پاس پہنچوں۔ کہتے ہیں حضور نے اسے واپس بلایا اور فرمانے لگے بڑی جلدی ہے جانے کی؟ یا رسول اللہ 3 دن سے بچھڑا ہوں، اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں اور اس ماں کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں کہ جس کے حلق سے ایک نوالا نہیں اترا ہے۔ یا رسول اللہ اس لیے جلدی سے بھاگا؟ فرمایا تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب تم اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو نا دور سے، تو اس کا جو نام رکھا ہے نا اس نام سے پکارنا، بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کو بیٹا کہہ بھی دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ فرمایا تو 3 دن سے بچھڑا ہے اور جب تو اسے بلائے گا تو تیرے لہجے میں بلا کا شہد ہوگا، اور ہو سکتا ہے ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا، کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اس کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی اس محبت کے ساتھ بلاتا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ جو نبی یتیموں کی اس قدر نزاکت کا خیال رکھنے والا ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا نبی ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حاضرین محترم، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت رحمت کو رب ذوالجلال نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جن کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین۔ فرمایا بے شک اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے، اور مجھے ہدایت بنا کر بھیجا ہے تمام عالمین کے لیے۔ وہ نبی جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے، اور ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا مجھے اللہ نے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وہ غلاموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وہ بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وہ یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وہ خواتین کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ میرے آقا کی جب جلوہ گری ہوئی تو مشرق کے پرندے مغرب والوں کو مبارکباد دے رہے تھے، مبارک ہو آج وہ ہستی آ گئی ہیں جو ہمارے لیے بھی رسول بن کر آئے۔ جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، چرند پرند بھی مبارکباد دے رہے تھے کہ آج ہمارا بھی ہادی آ گیا ہے، آج ہمارا بھی رسول آ گیا ہے۔ حاضرین محترم، بس ضرورت اس امر کی ہے میرے نبی رحمت کی یہ صفت رحمت کو جس انداز میں آقا نے معاشرے میں بیان کر کے اپنے کردار کے ساتھ ایک پرامن معاشرہ قائم کر کے دکھایا تھا، آج معاشرے کا بگاڑ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس صفت رحمت کو صحیح معنوں میں اپنایا نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ رویے نہیں رکھے، ہم نے اپنی سوسائٹی میں وہ رویے برقرار نہیں کیے، اسی وجہ سے یہ زوال ہے، یہ پریشانیاں ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے نبی کو رول ماڈل اور آئیڈیل بنا لیا اور اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی تو اللہ ہمیں وہ رحمت کونین کی وقت کی رحمتیں آج بھی دکھا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا